خطبہ جمعہ مسجد نبوی شریف بتاریخ 15 ذوالقعدہ 1442 ہجری بمطابق 25 جون 2021 عیسوی۔ عنوان نمازت موسم گرما کی نصیحت، خطیب فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبداللہ بھائی، ترجمہ بآواز حافظ محمد اقبال راشد۔ بلا شبہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کی ہم حمد بیان کرتے اور جس سے استعانت و بخش طلب کرتے ہیں۔ ہم اپنے نفس کی شرارتوں اور اعمال کی برائیوں سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، جنہوں نے پیغام پہنچا کر امانت ادا کرتے ہوئے امت کی خیر خواہی کی، آخری دم تک اللہ تعالیٰ کے لیے محنت اور خوب جدوجہد کی۔ اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل و اصحاب اور نیکی میں قیامت تک ان کے پیروکاروں پر بے بہا درود و سلام نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد بلا شبہ سب سے بہترین بات کلام اللہ اور سب سے شاندار رہنمائی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے، اور سب سے بدترین چیز دین میں نئی نئی چیزیں ہیں، اور ہر بدعت گمراہی اور ہر گمراہی آگ میں لے جانے والی ہے۔ اے ماندورو، اللہ سے کما کو ڈرو اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اور ہمیشہ اس سے ڈرتے رہو۔ موت کو فراموش کرتے ہوئے لمبی زندگی کے دھوکے کا شکار نہ بنو، اور نہ ہی دنیا پر اعتبار اور بھروسہ کرو، کیونکہ یہ فنا و زوال پذیر گھر اور سراسر فطرہ اس بیچ کا مقام ہے، جبکہ آخرت لا فانی اور دار جزا ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے، ہر جان موت کا ذائقہ چکھنے والی ہے، اور روز قیامت تمہیں تمہارے بدلے پورے دیے جائیں گے۔ پس جس شخص کو آگ سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا، بلا شبہ وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیاوی زندگی تو محض دھوکے کا ساز و سامان ہے۔ اے لوگو، آب و ہوا کی تبدیلی اور شب و روز اتار چڑھاؤ کا شکار ہوتا رہتا ہے، جبکہ موسم یکے بعد دیگرے گزرتے رہتے ہیں، کبھی شدید سردی سے سخت گرمی، تو کبھی دونوں موسم برابر اور معتدل ہوتے ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت ہے، اور اس کے ہاں ہر چیز انتہائی مناسب مقدار سے ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آسمان و زمین کی پیدائش، شب و روز کا ہیر پھیر، کشتیوں کا لوگوں کے لیے نفع بخش چیزوں کے لیے سمندروں میں چلنا، آسمان سے پانی اتار کر مردہ زمین کو زندہ کر دینا، اس میں ہر قسم کے جانوروں کو پھیلا دینا، ہواؤں کے رخ بدلنا، اور بادل جو آسمان و زمین کے مابین مسخر ہیں، ان میں عقل مندوں کے لیے قدرت الہی کی نشانیاں ہیں۔ اے مسلمانوں، بلا شبہ یہ بھڑکیلی گرمی کی حدت و تپش و جلسہ دینے والی باد سموم کی گرم لہریں اللہ تعالیٰ کے اس عذاب جہنم کے بارے میں کسی ظاہر کی بہت بڑی وارننگ اور اس سے دھمکانے والے کی مؤثر ترین واضح نصیحت ہے، جس جہنم کی آگ اللہ کی سلگائی ہوئی دلوں تک پہنچ جانے والی ہے، اور جس کے چنگاڑے بڑے بڑے محلات اور زرد اونٹوں کی مانند ہوں گے، اور بلا شبہ وہ منہ اور سر کی کھال کو ادھیڑ لینے والے شعلے ہیں، اور وہ ہر اس شخص کو پکارے گی جس نے پیٹ پھیری اور منہ موڑ لیا، مال کو جمع کیا اور اسے بند رکھا۔ بے شک وہ شدید گرم ہوا کھولتا ہوا گرم پانی اور سیاہ دھوئیں کے ایسے بادل سائے ہیں جو نہ ٹھنڈے ہوں گے اور نہ ہی فرحت بخش۔ اے اللہ کے بندو، گرمی کی شدت بلا شبہ جہنم کے ساتھ اور بھاپ کا نتیجہ ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم نے اپنے رب کے سامنے شکوہ کرتے ہوئے کہا، اے میرے رب، میرے ہی بعض حصے نے بعض کو کھا لیا ہے۔ سو اللہ تعالیٰ نے اسے 2 سانس لینے کی اجازت دے دی، ایک سانس سردی میں اور ایک گرمی میں، چنانچہ جو تم شدید گرمی اور شدید سردی محسوس کرتے ہو وہ اسی کے باعث ہے۔ بخاری مسلم۔ اسی طرح حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہم ایک سفر میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ مؤذن نے ظہر کی اذان
دینا چاہیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ذرا ٹھنڈ ہونے دے، پھر مؤذن نے اذان دینا چاہیے تو آپ نے فرمایا اور ٹھنڈ ہونے دے، یہاں تک کہ ہم نے کیلوں کے سایہ دیکھ لیا۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گرمی کی یہ شدت بلا شبہ جہنم کی بھاپ سے پیدا ہوتی ہے، لہذا جب گرمی شدید ہو تو نماز کو قدر ٹھنڈ میں ادا کیا کرو، بخاری شریف۔ سو اے اللہ کے بندو آگ سے بچو، خواہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ کی قسم ہم میں سے کسی میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ دنیا کی آگ کو برداشت کر سکے، تو پھر جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کیسے کر سکتا ہے؟ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ بلا شبہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری یہ آگ جسے ابن آدم جلاتا ہے یہ نار جہنم کی گرمی کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ تو لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم جلانے کے لیے تو یہی دنیاوی آگ ہی کافی تھی۔ تو آپ نے فرمایا بلا شبہ وہ جہنم کی آگ تو اس دنیاوی آگ سے بھی 69 حصے زیادہ ہے، اور وہ سب کے سب اسی طرح گرم ہے، مسلم شریف۔ اے اللہ کے بندو، مسلم گرما کی یہ شدید گرمی یقیناً ایک ایسی مؤثر ترین عبرت آواز ہے جو قیامت کی بے چینی، خوف و ہراس اور بڑی پیشی کی ہولناکیوں کی یاد دلاتی ہے، جب ننگے پاؤں ننگے بدن بغیر خطرے کے لوگوں کو بھاگتے ہوئے اپنے رب کی طرف اکٹھا کیا جائے گا، گویا کہ وہ کسی گارے ہوئے نشان کی طرف دوڑے جا رہے ہیں، ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی اور ذلت ان پر چھائی ہوگی۔ یہی وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا، یہ دن بہت بڑے مصائب، ابتلا اور پریشانی والا ہوگا۔ سورج مخلوق کے سروں کے بالکل نزدیک ہوگا، شدید گرمی اور سخت بھیڑ ہوگی، لمبا انتظار اور بولنا دشوار ہوگا۔ جیسا کہ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، فرماتے تھے قیامت کے دن سورج کو مخلوق کے قریب کر دیا جائے گا گویا کہ وہ ان سے 1 میل کے فاصلے پر ہو، سو لوگوں کو حسب اعمال پسینہ ہوگا، چنانچہ بعض کے ٹخنوں تک، بعض کے گھٹنوں تک، بعض کے زار بند تک پسینہ ہوگا، جبکہ بعض کو تو پسینے کی لگام ہوگی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اپنے منہ کی طرف اشارہ کیا، یعنی منہ تک پسینہ ہوگا، مسلم شریف۔ وہ شخص جو سورج کا سامنا کرنے یا غبار آلود ہونے کے وقت ملامت اور پریشانی سے ڈرتا اور ہمیشہ خندہ رو رہنے کے لیے سایہ ڈھونڈتا ہے، سو یاد رکھ عنقریب ایک نہ ایک دن تمہیں مجبوراً قبر میں رہنا ہی پڑے گا۔ تاریخ، خاک آلود اور ویران سائے کے نیچے بہت دیر تک مٹی کے آغوش میں مٹی کے نیچے ہی ٹھہرنا پڑے گا۔ اے جان، یاد رکھ تجھے فضول نہیں پیدا کیا گیا، لہذا مرنے سے پہلے اس مذکورہ مرحلے تک پہنچنے کے لیے تیار ہو جا۔ اے اقوام مسلم، دنیا چند دن کی زندگی، ڈھل جانے والا سایہ اور ختم ہو جانے والی نعمتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بس دنیاوی زندگی کی حالت تو ایسی ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس سے زمین کی نباتات جن کو آدمی اور چپائے کہتے ہیں خوب گنجان ہو کر نکلی، یہاں تک کہ جب وہ زمین اپنی رونق کا پورا حصہ لے چکی اور اس کی خوب زیباش ہو گئی اور اس کے مالکوں نے سمجھ لیا کہ اب ہم اس پر بالکل قابض ہو چکے، تو دن یا رات میں اس پر ہماری طرف سے کوئی عذاب آ پڑا، سو ہم نے اس کو ایسا صاف کر دیا گویا کہ کل وہ موجود ہی نہ تھی۔ ہم اسی طرح آیات کو صاف صاف بیان کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو سوچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے لیے قرآن عظیم کو بابرکت اور اس کے آیات و ذکر حکیم کو نفع بخش بنائے۔ اسی پر اکتفا کرتے ہوئے اپنے تمہارے اور تمام مسلمانوں کے لیے اللہ عظیم و جلیل سے تمام گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہوں، تم بھی اسی سے بخشش طلب کرو، بلا شبہ وہی غفور الرحیم ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو فریادیوں کا فریاد، رس مجبوروں کی پکار سننے والا، مصیبت زدوں کی مصیبتوں کو دور کرنے والا، تمام لوگوں کو نعمتیں فراہم کرنے والا اور قرہ ارضی پر بسنے والے ہر چھپائے کا روزی داتا، اور جو ان کے مقام و گودام سے آگاہ ہے، اور یہ سب کچھ ایک واضح اور روشن کتاب میں محفوظ ہے۔ اے اللہ کے بندو، آج ہمیں جس شدید گرمی، حرارت، جلتی بلتی لو اور غبار آلود طوفانوں کی پریشانی کا سامنا ہے، یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو ان کمزور اور بے بس لوگوں کی حالت پر غور و فکر کا باعث ہے جو اس پریشانی میں مبتلا تو ہے مگر اس کا مقابلہ کرنے سے قاصر ہے۔ تو تم ان کی کمزوری و بے بسی پر ترس کھاؤ، ان کی ضرورتوں کو پورا کرو، ان کو تسلی دو، ان کی مدد کرو اور ان کا مکمل خیال رکھو۔ بلا شبہ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے ہی تمہاری مدد اور تم پر مہربانی کی جاتی ہے، لہذا ان کی تکلیفوں اور پریشانیوں کو دور کرو اور ان کے دکھوں اور غموں کو ہلکا کرو۔
फरमान नबवी है कि जिसने किसी मोमिन की दुनियावी परेशानी दूर की, अल्लाह ताला उसकी क़यामत की परेशानियों में से एक परेशानी दूर कर देगा। और जिसने किसी तकदस्त को खुशहाल किया, अल्लाह ताला उसे खुशहाली दारैन अता कर देगा। और जिसने किसी मुसलमान की पर्दापोशी की, अल्लाह ताला उसकी दुनिया आखिरत में पर्दापोशी करेगा। और जब तक बंदा अपने किसी मुसलमान भाई की मदद में रहता है, तब तक अल्लाह ताला उसकी मदद में रहता है। ऐ अल्लाह के बंदो, अल्लाह ताला को कर्ज हसना दो, वो तुम्हारे लिए उसे दुगना कर देगा और तुम्हारे गुनाह भी माफ कर देगा। कौन है वो खुश नसीब जो अल्लाह ताला को कर्ज हसना दे और वो उसके लिए उसे दुगना जो कई गुना ज्यादा बढ़ा दे, और जो खैरो भलाई अपने लिए आगे भेजते हो तुम उसे अल्लाह के यहाँ पाओगे, क्योंकि वो बहुत बेहतर और बड़ा अजर और सवाब देने वाला है। जो किसी तंगदस्त को मोहलत दे या उसका कुछ कर्ज माफ कर दे तो अल्लाह ताला उसे क़यामत के अजीम साए से नवाजेगा। जैसा कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि बिलाशुबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी तंगदस्त को मोहलत दी या उसका कुछ कर्ज माफ कर दिया तो अल्लाह ताला उसे अपने अर्श के साए के नीचे जगह देगा, जिस दिन उसके साए के अलावा कोई साया नहीं होगा। तिरमिज़ी शरीफ। ऐ लोगों, शिद्दत गर्मी के बाद किसी मुसलमान से ढील और सुस्ती कबूल नहीं की जाएगी कि वो इबादत और अमल से रुक जाए या नमाज बा जमात पढ़ना छोड़ दे, बल्कि इस मुशक्कत में अजर सवाब की उम्मीद भी बहुत बड़ी होती है, क्योंकि अजर भी उतना ही बड़ा होता है जितनी ज्यादा थकावट और तकलीफ हो। और जन्नत भी नागवार चीजों से ढकी है। तलखियों और संगीन बीमारियों के अय्याम हमेशा इम्तिहान, इख्तिबार और आजमाइश की घड़ियां होती हैं। और अल्लाह ताला ने मौत और हयात को पैदा किया ताकि तुम्हें आजमाए कि तुम में से सबसे अच्छे अमल वाला कौन है। तो वक्त जाया होने से पहले कोई अच्छा अमल कर लो। जिसका दिल मस्जिदों से जुड़ा होगा, अल्लाह ताला उसे रोजे क़यामत अजीम साया अता करेगा। जैसा कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आपने फरमाया, 7 आदमी ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह ताला उस दिन अपना साया नसीब करेगा जिस दिन उसके साए के सिवा कोई साया नहीं होगा। आदिल हुक्मरान और वो नौजवान जिसने अपने रब की इबादत में परवरिश पाई, और वो आदमी जिसका दिल हमेशा मस्जिदों से जुड़ा रहता हो, और वो 2 आदमी जो अल्लाह के लिए मोहब्बत करते हो, उसी की वजह से इकट्ठे और उसी की वजह से जुदा हो। और वो आदमी जिससे कोई हसीन और जमील बुलंद पाया खातून बुराई की दावत दे और वो कहे मैं अल्लाह से डरता हूँ, और वो आदमी जिसने सदका किया और उसे इस कदर छुपाया कि उसके बाएं हाथ को भी खबर ना चले कि दाएं ने क्या खर्च किया है। और सातवां वो शख्स है जिसने खलवत और तन्हाई में अल्लाह को याद किया और उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। बुखारी व मुस्लिम। इस तमाम तर तफसीर के बाद अल्लाह के बंदो, अल्लाह ताला के इनामात और एहसानात पर उसके हम्द और उसके फजल और करम पर उसका शुक्र बजा लाओ। तो वही वो जात है जिसने तुम पर अपनी ज़ाहिरी बातिनी नेमतें निशावर की। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो तो तुम उन्हें शुमार नहीं कर सकते। और फरमाया, चुनांचे अल्लाह की नेमतों को याद करो। और फरमाया, तुम्हारे पास जितनी भी नेमतें हैं वो सब अल्लाह की दी हुई हैं। बिलाशुबा अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए पहाड़ों में गार बनाया, और उसी ने तुम्हारे लिए कुर्ते बनाए जो तुम्हें गर्मी से बचाए, और ऐसे कुर्ते भी जो लड़ाई में तुम्हारे काम आए, और उसी ने तुम्हें साए फराहम किए, और तुम्हारे लिए बिजली की नेमत, एयर कंडीशनिंग और कूलिंग के आलात और अदवात मुसख्खर किए। सो तुम इन तमाम नेमतों पर अल्लाह का शुक्र अदा करो और इनके इस्तेमाल में इसराफ और हमाकत की बजाय नैना रवि और बच्चे से काम लेना भी अल्लाह ताला के शुक्रिया का हिस्सा है। नेमतें हमेशा शुक्रिया से बरकरार रहती और न शुक्री से छिन जाती हैं, जैसा कि इरशाद बारी ताला है, और जब तुम्हारे रब ने तुम्हें आगाह कर दिया कि अगर तुम शुक्र करोगे तो यकीनन मैं तुम्हें ज्यादा दूंगा, और अगर शुक्री करोगे तो बिलाशुबा मेरा अज़ाब बहुत सख्त है। ऐ अल्लाह, तू हमें अपनी नेमतों का शुक्र गुजार बना दे। या अल्लाह, तमाम हम्द व शुक्र तेरे लिए है। या अल्लाह, हम आपसे तेरी नेमतों का शुक्रिया का मुतालबा करते हैं। अहले इस्लाम और अहले इस्लाम को इज्जत अता फरमा। या अल्लाह, अपने तौहीद परस्त बंदों की मदद फरमा। या अल्लाह, इस मुल्क को और दीगर तमाम इस्लामी ममालिक को अमन व अमान का गहवारा बना। या अल्लाह, हमारे हुक्मरानों की इस्लाह फरमा और हमारे हाकिम को, हरमैन शरीफैन के खादिम को अपनी रजा की और अच्छे कामों की तौफीक अता फरमा, और इसके नायब को भी अपनी रजा और अच्छे कामों की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, हमारे बॉर्डरों की हिफाजत फरमा और हमारी अफवाज की मदद फरमा, और अल्लाह उनको सब्र और तहम्मुल अता फरमा।
ثابت قدمی نصیب فرما۔ اے قوی عزیز، اے اللہ ہمیں دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرما اور عذاب قبر سے محفوظ فرما۔ اے اللہ کے بندو، اس ہستی پر صلاۃ و سلام بھیجو جس پر صلاۃ و سلام بھیجنے کا اللہ نے حکم دیا اور فرمایا بلا شبہ اللہ اور تمام فرشتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ مومن تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ اے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اسی طرح رحمت برکت نازل فرما جیسا تو نے ابراہیم اور ان کے آل اولاد پر رحمت برکت نازل فرمائی۔ اے اللہ تو ہدایت کے ائمہ خلفاء راشدین اور ان کے ساتھ ساتھ ہم اور دیگر تمام صحابہ سے خوش اور راضی ہو جا۔